بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے ویلاگ کہی ان کہی کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس بار جمعے کی نماز پڑھنے گئے تو مسجد کے باہر ایک بینک کی جانب سے سرکاری حج اسکیم کے لیے پیسے جمع کرانے کی درخواست کا اشتہار آیا، تقسیم کیا گیا کہ عازمین حج متوجہ ہوں۔ درخواستوں کی وصولی کی تاریخ 27 نومبر تا 12 دسمبر ہے اور قرآن دادی کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ تو اس پر بینک والے نے کہ اس کے بینک کے ذریعے اس کے بینک میں درخواستیں جمع ہوں، ان کے پیسے جمع ہوں، اس نے یہ اشتہار تقسیم کیا۔ میں نے اندازہ لگانے کے لیے کہ بھئی دنیا میں کس کس جگہ پر جو کیا کیا رقم خرچ ہو رہی ہے حج کے لیے، تو ریگولر حج اسکیم کے تحت جو لوگ جائیں گے، پاکستان کو 2 زونز میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی ایک ہے جنوبی اور ایک ہے شمالی، نارتھ اینڈ ساؤتھ۔ اور اس دفعہ 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ حج اسکیم میں کم کیا گیا ہے، اور اب بھی 10,65,000 اور 10,75,000 حج اسکیم کے لیے رقم ہے۔ جو لوگ جنوبی زون میں ہیں یعنی کراچی، سندھ، بلوچستان، اور جو لوگ شمالی زون میں ہیں یعنی پنجاب اور خیبر پختونخوا اور اوپر کے علاقے، تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ 10,75,000 روپے دیں گے ریگولر حج اسکیم میں۔ اور اسی طریقے سے شارٹ حج اسکیم جو ہے، ریگولر حج اسکیم والے جو ہیں وہ گزاریں گے 38 سے 42 دن سعودی عرب میں، مکہ اور مدینہ دونوں میں۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ شارٹ حج اسکیم پہ جائیں گے وہ 20 سے 25 دن گزاریں گے، لیکن جنوبی والے دیں گے 11,40,000 اور شمالی والی دیں گے 11,50,000۔ قربانی کے 60,000 الگ، مکہ میں رہائش 1,80,000 الگ، مدینہ میں قیام 35,000 الگ۔ اور اس حج کی رقم میں جو کچھ خرچ ہوگا وہ حج کی تربیت، ویکسینیشن، اور سعودی عرب میں طبی سہولیات، 2 طرفہ ہوائی ٹکٹ، مکہ مدینہ میں شیئرنگ رہائش اور مکمل ٹرانسپورٹ، مشاعر مکتب کی سہولت، اور کھانا، 5 لیٹر زمزم اور تکافل فنڈ وغیرہ۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ بہت مہنگا ہے، اور ظاہر ہے 10 لاکھ 1 ملین سے زیادہ یہ رقم ہو گئی ہے۔ 11 لاکھ 10 لاکھ یہ عام آدمی جو ہے وہ حج نہیں کر سکتا۔ تو حج تو صاحب استطاعت پہ فرض ہے۔ اب حج کی استطاعت بڑھا دی گئی ہے۔ ہم نے اندازہ لگایا تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں یہ سب سے سستا حج ہے پاکستان کا، جو ہمارے خطے کے جو دیگر ممالک ہیں ان میں یہ سب سے سستا ہے۔ یعنی بنگلہ دیش میں جو ہے عام حج اسکیم جو ہے، جنرل حج اسکیم، وہ 5,78,840 ٹکا ہے، لیکن اگر ہم پاکستانی رقم سے اس کا موازنہ کریں تو وہ شرمندگی کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بنگلہ دیشی 1 ٹکے کی قیمت 2 روپے 56 پیسے ہے۔ تو اس کے نتیجے میں جو 5,78,840 ٹکا 14,61,350 پاکستانی روپے بنتے ہیں۔ تو بنگلہ دیش سے سستا ہے ہمارا کہ 4 لاکھ وہاں زیادہ ہے، لیکن ان کے روپے کی ویلیو جو ہے، ان کے ٹکے کی ویلیو ہے وہ زیادہ ہے۔ بہرحال جو اسپیشل ہے وہ اسپیشل حج ان کا تو 9,36,000 ٹکا ہے، جو 23,96,989 پاکستانی روپے بنتے ہیں۔
تو یہ زیادہ ہے. اور کراچی سے ڈھاکہ کا فاصلہ جو ہے 2371 کلومیٹر ہے، یعنی وہ فاصلہ بھی تو بنتا ہے. اسی طریقے سے وہ ان کے ہاں پرائیویٹ حج اسکیم میں جو ہے بہت انہوں نے کمی بھی کی ہے 82,000 ٹکا کی، اور لیکن پھر بھی پاکستان سے زیادہ ہے. اسی طرح بھارت میں بہت احسان دھرتے ہیں وہ مسلمانوں پر، کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمانوں کے لیے سستا حج رکھتے ہیں. تقریباً یوں سمجھ لیے کہ 4 لاکھ روپے ہے، یعنی 3,99,500 روپے. یہ حج اسکیم جو ہے 3,99,500 روپے جو پاکستانی روپیہ جو بنتا ہے، اس کی جو قیمت ان کی جو ہے وہاں پر اس کے حوالے سے 13,54,305 پاکستانی روپے بنتے ہیں. تو 3,54,000 روپے زیادہ ہے، بلکہ 305 روپے اس سے بھی زیادہ ہے. اور انڈونیشیا کی بھی زیادہ ہے. ملیشیا کا جو ہے وہ 18 لاکھ بنتا ہے پاکستانی روپے میں اگر اس کو کنورٹ کریں. میری طرف سے گزارش یہ ہے کہ یہ رقم اب بھی زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 10 لاکھ روپے بہت زیادہ ہیں، اور جو حج کرنے کی خواہش رکھتے ہیں ان کی آمدنی اتنی نہیں ہے. اور جو حج کرنے کی خواہش نہیں رکھتے، جن کے اوپر فرض تو ہے لیکن ان کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں ہے کہ وہ حج کریں، تو وہ حج کو کبھی نہیں جاتے. ہر جو گریڈ 17 اور 18 اور 19 اور 20 اور 21 اور 22 کے جو سرکاری ملازمین ہیں، جن کی تنخواہیں 10 لاکھ سے 15 لاکھ اور آخر میں 30 لاکھ روپے اور 35 لاکھ روپے ماہانہ پہ جاتی ہیں، اور گریڈ 20 سے 22 تک یہ لوگ جو ہیں ان کے فی ملازم اخراجات جو ہیں ماہانہ 1 کروڑ روپیہ بن رہے ہیں. یعنی ان کے اوپر جو حکومت خرچ کر رہی ہے ان کی تنخواہ کے علاوہ ان کو جو مراعات دے رہی ہے وہ 1 کروڑ روپیہ ہے. تو اگر ان لوگوں کے اخراجات 2 مہینے کے لیے صرف ان کی تنخواہ تک محدود کر دیے جائیں اور وہ رقم حج اسکیم میں لگا دی جائے، حجاج کرام پہ خرچ کر دی جائے، تو کیسا رہے گا؟ یہ جو طبقہ ہے مراعات یافتہ، جس میں یہ شامل ہیں بیوروکریٹس، اعلیٰ فوجی افسران اور پارلیمنٹیرین سیاستدان اور امیر طبقہ، تاجر طبقہ، یہ سب لوگ مل کر پاکستان سے، حکومت پاکستان کے محصولات سے 14.7 ارب ڈالر سالانہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. 14.7 ارب ڈالر سالانہ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کا کون جواب دے گا؟ اس لیے جو لوگ حج کرنا چاہتے ہیں ان کے راستے محدود ہیں، ان کے ذرائع آمدنی محدود ہیں. اب بجلی کے بلوں کو یہ بڑھائے چلے جا رہے ہیں، اور وہ وقت آنے والا ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے ہتھیار لے کر نکل آئیں اور قتل عام شروع کر دیں ان لوگوں کا جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ طبقات جو مفت بجلی لیتا ہے، یہ طبقے جو مفت بجلی لیتے ہیں، مفت مراعات حاصل کرتے ہیں، ان کے پیچھے لوگ پڑ جائیں گے اور وہ نہیں چھوڑیں گے. آپ سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں، ہمارے سامنے یہ پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ اب کون وزیر اعظم ہوگا. یعنی گویا کہ عوام کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، عوام کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں. اور اس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. جب 1970 میں پہلے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہوئے، ان منصفانہ انتخابات کے جو نتائج آئے ان کو تسلیم نہیں کیا گیا، اس لیے
کہ وہ نتائج ان کی مرضی کے مطابق نہیں تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی مرضی کے نتائج کے انتخابات کرانے شروع کیے۔ 1970 کے بعد 1977 میں انتخابات ہوئے جن کو لوگوں نے، اپوزیشن نے تسلیم نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ پھر اس کی ماشاء اللہ کی صورت میں نکلا، اور ماشاء اللہ میں پھر اپنی مرضی کے اس وقت سے انتخابات ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ تو عوام کی رائے کو کبھی کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ تو ہماری تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ عوام کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی، ان کو کوئی سروکار نہیں ہوگا اس سے کہ عوام کی رائے تسلیم کی جائے۔ لہذا اس حج اسکیم کے اندر مراعات یافتہ طبقے کی مراعات کو ختم کیا جائے، اور یہ مراعات یافتہ طبقے کے لیے ضروری ہے، ان کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی مراعات کو ختم کریں، محدود کریں، اتنی نہ کھائیں کہ پیٹ پھٹ جائے۔ لوگ اب دیکھنے لگے ہیں، لوگوں کے اندر یہ احساس تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے کہ ہماری جو ٹیکس پیئر ہیں، ہم سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، ہم جو ٹیکس دینے کے اہل نہیں ہیں، ہم سے بجلی کے بل میں انکم ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے، ہم سے ٹیلی فون کے بل میں انکم ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے، ہم سے گیس کے بل میں انکم ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے، ہم سے مختلف جگہوں پر انکم ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے، جو نہیں کیا جانا چاہیے، جو ہماری آمدنی کے حساب سے ہونا چاہیے، ہمارے اخراجات کے حساب سے نہیں۔ اخراجات تو آپ نے بڑھائے ہیں، بجلی مہنگی کی ہے تانبے کے تاروں کو چوری کر کے، اور جو ہمارے روایتی طریقے تھے، پانی سے بجلی بنتی تھی، اس کو کم کیا گیا، دانستہ کم کیا گیا، اس لیے کہ بیوروکریسی میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو اس مضمون کے ماہر ہی نہیں ہیں۔ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ منسٹری آف فائنانس میں ایسے لوگ جو تھے جیولوجسٹ لیکن بنا دیے گئے اکانومسٹ، جنہوں نے کبھی اکانومی پڑھی نہیں، جو اکانومی کی روح سے واقف نہیں، تو وہ جیسے جوہلا یہی کریں گے جو پاکستان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے طبقات ہم پر مسلط کیے گئے، اور وہ اب تک مسلط ہیں، جو صرف اپنی مراعات کے لیے لڑتے ہیں۔ ابھی پچھلے ماہ اس نگراں حکومت نے، جس کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے فائنانس کے اندر رقم بڑھانے کا، اس نے 45% اضافہ کیا ہے بیوروکریسی کی مراعات میں۔ ان پر مقدمہ چلنا چاہیے، اس نگراں حکومت پر مقدمہ چلنا چاہیے۔ اس نے کس حیثیت میں یہ بڑھایا، کس اختیار کے تحت یہ بڑھایا؟ لیکن یہ کون سنے گا؟ ججوں کی تنخواہیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، بیوروکریسی کی تنخواہیں ججوں کے برابر، اور مراعات گویا مفت ہو رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے کسی فیس بک پر کسی نے یہ اعتراض کیا کہ کراچی میں جو مفت کھانے کھلائے جاتے ہیں، یہ لوگوں کو بھک منگا بنا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی تو کہتے ہیں یہی ہے، لیکن یہ جو مفت خوری بیوروکریسی کر رہی ہے، اس کو کون روکے گا؟ حج کے لیے آپ نے ناممکن بنا دیا ہے کہ یہاں سے لوگ حج کی درخواستیں جمع کرائیں۔ 10 لاکھ روپے فیکس کوئی اکیلا حج نہیں کرتا، 20-30 لاکھ 25 لاکھ ماں باپ کو حج کرانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ کہ ماں باپ کے ساتھ جائیں اور ان کو بھی حج کرائیں۔ تو چلیے، بچے نہیں ہیں، 2 میاں بیوی ہیں، تو 4 آدمی، تو 40 لاکھ 50 لاکھ کہاں سے لائے گا؟ کیا کبھی سوچا آپ نے؟ یہ عذاب کس کے سر آئے گا؟ اس بیوروکریسی کے، جو اب تک انگریز کی غلامی میں چلی آ رہی ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ آخر انجام کیا ہوگا۔
صرف حج اسکیم میں۔ بالکل صحیح ہے، یہ پاکستان کی جو حج اسکیم ہے دنیا کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں کم ہے، لیکن بات یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے ممالک کے مقابلے میں کم ہے۔ دراصل آپ نے اپنے روپے کی قدر گرا دی ہے۔ اگر یہ ناقدری ہے، پاکستان میں بہت زیادہ پہنچا دیا ہے۔ پاکستانی روپے کی قدر اب برابر کیجئے اگر آپ، تو بھارت میں 4 لاکھ اور بنگلہ دیش میں 5 لاکھ یا 6 لاکھ، اس طریقے سے یہ ہے۔ اور ملیشیا میں جو ہے وہ اور بھی کم ہے، ملیشیا کے اندر یعنی 30,850، کیونکہ ان کے روپے کی قدر مضبوط ہے، ان کی کرنسی کی قدر مضبوط ہے۔ اور ملیشیا کے ساتھ انڈونیشیا کے روپے کی قدر کمزور ہے، تو ان کے جو ہے 93 ملین یعنی 9 کروڑ 34 لاکھ رنگٹ، تو یہ وجہ ہے۔ تو پاکستان کو کے روپے کی قدر بڑھائیے اور یہ کم کیجئے۔ یہ 4 لاکھ ٹکا جو ہے، 5 لاکھ ٹکا، یہ پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ روپے کی قدر بڑھتی ہے، ٹکے کی قدر بڑھی ہے، تو یہ بات ہے۔ ان کے لیے وہ کم زیادہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے روپے کے اندر مضبوطی ہے، قدر ہے ان کی کرنسی کے اندر۔ اب ہمارے یہاں بیوروکریسی کس بات کے پیسے لے رہی ہے؟ کیا کام کرتی ہے؟ کون سی محنت کرتی ہے؟ کس لیے ضروری ہے یہ بیوروکریسی؟ اس کو کم سے کم ہونا چاہیے، اس کی مراعات کم سے کم ہونی چاہیے۔ یہ لوگ احساس نہیں کرتے، بے حس ہیں۔ اگر ان کو مفت پیٹرول نہیں ملے گا تو یہ پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائیں گے، اگر ان کو مفت بجلی نہیں ملے گی تو یہ بجلی کی قیمت نہیں بڑھائیں گے۔ بس اس سے زیادہ کہنے کی ہمت نہیں ہے، اور ہمیں توقع ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور ہماری بات کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ آپ سوچئے، کیا ان باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہے؟ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔